السلام علیکم ویورز، اظہر گوٹ فارمز اینڈ فارسٹری کی جانب سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد آپ کو ایک خدمت گزار اور ایک ایکسپرٹ اوپینین دہندہ شخص سے ملاقات کرانی تھی، چونکہ بارش کی آمد ہے اور اس کے سبب سے جو ہے وہ جو انسان اپنے جانوروں کی کیئر کر لیتے ہیں تو ان کے جانوروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، تندرست اور توانا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اس موسم میں اپنے جانوروں کی درست طریقے سے نگہداشت نہیں کرتا تو وہ جو ہے وہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور باعث نقصان ہوتے ہیں۔ تو آج چلتے ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز ڈی جی لائف سٹاک سندھ، جن کی کاوشیں ہیں منسٹر لائف سٹاک آنریبل عبدالباری خان پتافی اور سیکریٹری تمیز الدین کھیڑو صاحب کے ساتھ، ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس برسات کے موسم میں کیسے جانوروں کی کیئر کی جائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت بہت مہربانی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ مصروفیات میں ہیں اور آپ نے جو لمپی اسکن ڈیزیز کے لیے اپنے پورے پروونس کی حدود میں جو کام کیا ہے، ہم آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں آپ اس طریقے سے یہاں پہ کام کریں گے کہ یہ بیماری جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی چلی جائے۔ تو سر پلیز ہمیں برسات کے بارے سے بتائیے گا کہ جانور کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ میرا نام ڈاکٹر نذیر حسین کروڑ ہے، ڈی جی لائف سٹاک سندھ، ڈی جی سندھ انیسو اینیمل ہے۔ جتنے بھی مال مویشی یا شوقین افراد جو گھر میں پالتو جانور یا پرندے یا پھر فوڈ اینیمل جو ہیں حلال جانور رکھتے ہیں، ان کے لیے میرا اسپیشل پیغام یہ ہے کہ یہ برساتوں کا موسم ہے، اور برساتوں کے موسم میں یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو صحیح طور پہ جو ہے وہ کسی بھی شیڈ کے اندر، کسی فارم کے اندر اگر نہ ہو تو کم از کم اوپر پردہ دے کے کہیں پہ رکھیں، اس کو برسات میں سے نہ چھوڑیں، کیونکہ برسات کی وجہ سے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ جانور اور زیادہ ویک ہوتا ہے تو پھر امیونٹی اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور امیونٹی ڈاؤن ہوتے ہی ان کو بیماری جو ہے نا وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جتنے بھی جانور ہیں ان کو خاص اور خیال رکھیں، اگر وہ بھیگے ہیں، گیلے ہیں تو ان کو جلد سے جلد خشک کریں، اور گیلے ہیں تو اس کے اوپر پنکھا نہ چلائیں، کوشش کریں، کیونکہ پنکھا چلانے سے اور زیادہ سردی ان کو ہوگی اور امیونٹی لو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا جانور بیمار نہیں ہے تو ان کی کھاد و خوراک کا بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے، کیونکہ ان کی انرجی جو ہے نا وہ مینٹین رہے، تو چارہ ان کو صاف ستھرا اسی طرح دینا ہے جس طرح پہلے دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وٹامن بی کمپلیکس یا اس طرح کی ملٹی وٹامن کے ڈوز ضرور دینے ہیں تاکہ ان کی امیونٹی بھی لو نہ ہو اور ان کی جسم کی حرارت بھی برقرار رہے، تو وٹامن کی ویسے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ میری طرف سے یہ ہے کہ جتنے بھی جانور پالنے والے حضرات ہیں وہ ٹائملی اپنے جانوروں کو ویکسین کرا دیں۔ جتنے بھی محکمہ لائف سٹاک سندھ کے ڈاکٹرس ویٹری ڈاکٹرس اویلیبل ہیں، ہم فری آف کاسٹ سروس دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ حکومت سندھ کی طرف سے یہ پہلے ہی نصب العین ہے۔ منسٹر صاحب جناب عبدالباری پتافی صاحب، سیکریٹری جناب تمیز الدین کھیڑو صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی طرف سے یہ پہلے ہی خاص ہدایت ہے کہ جتنی بھی ہم سروسز دے رہے ہیں ویٹنری میں، لائف سٹاک میں، وہ فری آف کاسٹ ہوں گی۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے سرکاری ڈاکٹر یا پیرامیڈ اسٹاف ہیں ان سے آپ متعلقہ اسٹاف سے رابطہ رکھیں۔ ہر جگہ پہ ہمارے ہاسپٹل موجود ہیں، وہ ان کے پاس موبائلس بھی ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو مشورہ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ضروری ویکسین ہے وہ ضرور ٹائم بھی کرا دیں تاکہ آپ کسی خدا نخواستہ جو آئندہ آنے والا کوئی نقصان ہے اس سے آپ بچ سکیں۔ آپ سب لوگوں کی بہت مہربانی۔ شکریہ سر، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ سر ایک اور سوال بہت لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، وہ یہ کہ بارش سے قبل کوئی بارش کے متعلق، جیسے آپ نے ملٹی وٹامنس کی ٹیکوں کی بات کی، تو کیا کوئی مخصوص ٹیکے ہوتے ہیں جیسے کہ گوٹس کو لے کے اور کیٹل کو لے کے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کراچی کے اندر یا دیگر بڑے شہروں کے اندر شوقین حضرات بڑھ رہے ہیں ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں سے متعلق، تو ان کے متعلق اگر کچھ آپ تھوڑی سی ہدایت دیں۔ برساتوں کے بعد جو فوری جو ہے وہ آ جاتا ہے وہ ہیمریجک سیپٹیسیمیا یعنی گلگوٹو، تو اس وجہ سے گلگوٹو کی ویکسین کرانی چاہیے، اور اینٹیروٹاکسیمیا کیونکہ ٹاکسنس پروڈیوس ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو بکری ہے یا جو بھیڑ ہے، شیپ ہے، اس کے اندر اینٹیروٹاکسیمیا کا ٹیکہ کرانا چاہیے۔ نیو کاسل ڈیزیز اور ایون انفلوئنزا کا کرانا چاہیے ٹیکہ آپ کو برڈس کے اندر، اور ان کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اینڈی پنک کے نام سے آتی ہے جو
پرندے خصوصاً مور وغیرہ جو شوقین افراد رکھتے ہیں یا طوطا یا کبوتر وغیرہ، تو ان کو اینٹی پنک کے نام سے ایک آ جاتی ہے، تو وہ ڈوز ضرور کریں۔ سر شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ معلومات بہت مفید ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ڈی جی صاحب کو اور ہمارے منسٹر صاحب کو اور ہمارے سیکریٹری صاحب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔